آج میرے ساتھ جو موجود ہے وہ فیمس ماڈل ہے رمشا خان. آپ کو بتائیں گے کہ شوبز اور ماڈلنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. یہ بھی بات ہے، فیلڈ اتنی گندی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ ایسی ہاں پارٹیز وغیرہ کرتی ہیں وہ الگ ہے. لڑکیاں وہ اسموکنگ کرتی ہے، آئس کرتی ہیں تو اسے شوبز میں کیا جاتا ہے. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، سلیم بھی ہوں، وائٹ بھی ہوں، سب کچھ. اور مجھے تو مطلب انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس شوبز میں کام کر سکتی ہیں. اتنی مشکلات آئی، میں ڈپریشن کا شکار بن گئی. میں اکیلی بیٹھتی تھی، رونے لگ جاتی تھی. اتنا مجھے کریز کہ میں نے شوبز میں ہی جانا ہے. جیسے فیشن ماڈلز کو دیکھتی تھی، شوز دیکھتی تھی ندا یاسر کے، تو تب سے مجھے اتنا زیادہ کریز ہوا کہ میں نے کہا کہ نہیں، جو بھی ہے میں نے کرنا ہے. اور بہت سے لوگ اس فیلڈ میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے سبز باغ دکھاتے ہیں نئی آنے والی لڑکیوں کو. تو آپ کو کتنے سبز باغ دکھائے گئے؟ مجھے جہاں فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ ملے، میں وہاں سے دور چلی جاتی ہوں، میں وہ کام چھوڑ دیتی ہوں. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی رابعہ علی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک عورت کا باہر نکلنا اور کام کرنا، لڑکوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور اتنا اچھا کام کرنا اتنی چھوٹی سی عمر میں. اور اگر بات کی جائے شوبز انڈسٹری کی، ماڈلنگ انڈسٹری کی، تو جب یہ نام لیا جاتا ہے اور لوگوں کے جو دماغ میں جو ہے ہمیشہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے. آج میرے ساتھ جو موجود ہے وہ انہوں نے ینگ ایج سے جو ہے اس فیلڈ کو سٹارٹ کر لیا تھا. وہ فیمس ماڈل ہے رمشا خان. ان سے ہم بات کریں گے ان کی اسٹرگل کے حوالے سے اور وہ کس طرح اس فیلڈ میں آئی، اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شوبز اور ماڈلنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک آپ کے سامنے ہوں. ایک بہت سلو بول رہی ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ نہیں، سردی تو نہیں لگ رہی. میں تو اتنے اچھے ایونٹ کا سوچ کے آئی تھی، بٹ ادھر آئی تو میرے ڈریسنگ اور یہ سب کچھ مجھے تو غصہ آ رہا تھا. میرا بالکل بھی نہ سکون میں نہیں ہوں کہ اتنا ہیوی ڈریس پہن کے آئی، اتنے اچھے ڈیزائنر کا پہن کے آئی. فادی اینڈ ایمان ڈیزائنر کا نیم ہے جس کا میں نے ڈریس ویئر کیا ہوا ہے. تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیوں اتنا زیادہ ہو کے آئی. سور کر آگے اور ایونٹ آگے سے کیا ایونٹ بس آگے سے کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا. بالکل ویسی ہی بات ہے. اچھا، آپ نے کب سے یہ جو ہے ماڈلنگ کا سفر جو ہے اس کا آغاز کیا، کب سے سٹارٹ کیا؟ مجھے لگ رہا ہے اسکول لائف سے ہی آپ نے سٹارٹ کر لیا تھا. ہاں، میں میٹرک میں تھی جب سے مجھے اتنا کریز تھا کہ میں نے شوبز ہی جوائن کرنی ہے. میری ایج 19 ایئر ہوگی جب سے میں نے مطلب یہ شوبز کا سوچا ہوا تھا. پھر 1 ایئر ماما پاپا کو منانے میں لگ گئے، ایگری کرنے میں لگ گئے، لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ ایگری ہو گئے. لیکن مشکلات آئیں. اب میں اس مقام پہ ہوں کہ الحمدللہ پیرنٹس بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو ماڈلنگ میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے بولا کہ آپ کو ڈپریشن بھی ہو گیا اور آپ نے بہت ضد کی؟ ایسا اس میں کیا فیم تھا؟ کیوں اس کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتی گئی؟ کیونکہ مجھے آؤٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. اور یہ جیسے فیشن ماڈلز کو دیکھتی تھی، شوز دیکھتی تھی ندا یاسر کے، تو تب سے مجھے اتنا زیادہ کریز ہوا کہ میں نے کہا کہ نہیں، جو بھی ہے میں نے کرنا ہے. ایسے جیسے ٹورز جاتے تھے تو میں لڑکیوں کو، فرینڈس کو دیکھتی تھی، تو مجھے بھی تھا کہ میں بھی اس فیلڈ میں آؤں گی اور مجھے مطلب ایسا ہوگا کہ میں ٹورز پہ جایا کروں گی، شوز بھی کیا کروں گی، برانڈ شوٹس بھی کیا کروں گی. بس یہاں سے ہی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو ہم خواب بنا کر آتے ہیں، بعد میں وہ اس طرح نہیں نکلتا. اور بہت سے لوگ اس فیلڈ میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے سبز باغ دکھاتے ہیں نئی آنے والی لڑکیوں کو. تو آپ کو کتنے سبز باغ دکھائے گئے؟ نہیں، مجھے تو الحمدللہ اب تک تو کسی نے ایسے نہیں دکھائے. اور میں ملتان سے میرا سفر سٹارٹ ہوا تھا. میں پہلے ٹریولنگ کی کہ مجھے آنے جانے کا پتہ ہو کہ میں نے ٹریولنگ کیسے کرنی ہے. اور میں ملتان سے یہ سفر شروع کیا. میں لاہور میں ہی رہتی ہوں، پیرنٹس کے ساتھ ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لوگ، اگر آپ ٹھیک ہیں تو کوئی بھی آپ کے لیے برا کر ہی نہیں سکتا. جب آپ غلط ہیں تو آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا. لیکن اس فیلڈ میں ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی کہ لڑکیوں کو یوز بھی کرتے ہیں. لڑکیوں کے لیے یہ فیلڈ کہا جاتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے والدین نہیں مان رہے تھے اس فیلڈ میں، کیونکہ یہ شوبز ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ جب لیا جاتا ہے لوگوں کے مائنڈ میں جو ہے نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسے منایا؟ کتنے پاپڑ آپ کو بیلنے پڑے؟
نہیں، بابا تو نہیں مانتے تھے، میری پھپھو نے بہت زیادہ کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ اس کا شوق ہے بچی کا تو کرنے دو، لیکن یہ بھی بات ہے فیلڈ اتنی گندی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ ایسی ہاں پارٹیز وغیرہ کرتی ہیں وہ الگ ہے، وہ شوبز میں انکلیوڈ نہیں کی جاتی، لیکن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں ہیں وہ اسموکنگ کرتی ہے، آئس کرتی ہیں، تو اسے شوبز میں کیا جاتا ہے کہ شوبز کی لڑکیاں، لیکن نہیں، آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ، اور یہ شوبز بالکل گندی نہیں ہے، آپ کہیں باہر جاب کرنے بھی جاتی ہیں، کسی فیکٹریز میں جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں، آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، تو آپ کو خود فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو کبھی ایسے لوگ ملے؟ نہیں، مجھے ابھی تک نہیں ملے، اور مجھے جہاں فیل ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ ملے میں وہاں سے دور چلی جاتی ہوں، میں وہ کام چھوڑ دیتی ہوں، میں بالکل بھی ان کے ساتھ کام نہیں کرتی، مجھے تھوڑا سا بھی فیل ہو کہ بھی انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یا سوچ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کام بالکل نہیں کرتی۔ تو آپ کو جب آپ اس فیلڈ میں آئی، آپ نے کہا کہ ایسا ماڈل میں نے کام کرنا ہے، تو آپ کو کیا مشکلات آئی تھی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے سلم ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، سفید اس کا رنگ ہونا چاہیے، تو ایسی ڈیمانڈس تھی؟ دوسروں کی جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا ڈیمانڈس تھی؟ نہیں، ابھی تک تو میں اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ مطلب بہت سارے بڑے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز سے مطلب فیس نہیں میں نے ابھی ان کو کیا، لیکن الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، سلیم بھی ہوں، وائٹ بھی ہوں، سب کچھ، اور مجھے تو مطلب انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس شوبز میں کام کر سکتی ہیں، تو جب میرا پورٹ فولیو ہوا تو مجھے تب سے برانڈ شوٹس ملنے سٹارٹ ہو گئے تھے۔ تو ابھی آپ نے کتنا کام کیا ہے، کن کن کے ساتھ کام کیا ہے، اور کون کون سے ڈراماز وغیرہ، کون کون سے ویڈیو سانگس آپ کر چکی ہیں؟ ہاں، بہت کم ٹائم میں نے پی ٹی وی کا بھی کر لیا ہے، A+ کا کر لیا ہے، ان کے شوز بھی میں نے کر لیے ہیں، اس کے بعد میں نے کرن حق کے ساتھ کام کر لیا ہے، بابر سر کے ساتھ کام کر لیا ہے، میں ویڈیو سانگ سکلین کے ساتھ بھی کر لیا ہے، واجد کے ساتھ بھی کر لیا ہے، جہاں جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے لحاظ سے میں نے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کر لیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی نیگیٹو بندہ نہ ملا ہو؟ نہیں، بالکل یہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ نہیں، میں بالکل بھی نہیں چھپا رہی، اگر ہوتا تو میں اسی ٹائم کہتی، کیونکہ مجھے تھا کہ چلو دوسری لڑکیاں بچیں ان سے، تو یہ بات ہے، اس وجہ سے میں پھر مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا ایسا۔ تو اب آپ کا ماڈلنگ میں ہی رہنے کا ارادہ ہے یا آگے موو کرنے کا بھی ہے؟ ایکٹنگ کو اپنا کریئر بنائیں گی یا ایز اے ماڈل ہی رہیں گی؟ نہیں، انشاءاللہ میں آگے ایکٹنگ کی طرف اب جا رہی ہوں، اب تو برانڈ شوٹس کم کر دیں، اب ایکٹنگ کی طرف جا رہی ہوں۔ تو فیملی کی طرف سے اب کیا ری ایکشن ہے؟ اب آپ کے بابا جو ہیں پہلے تو ناراض تھے، اب ان کا کیا ری ایکشن؟ نہیں، اب ماشاءاللہ وہ فل سپورٹیو ہے، بالکل، مطلب میں کہتی ہوں بابا میں نے ادھر جانے کی کوئی بات نہیں ہے، بیٹا دھیان سے جانا دھیان سے آنا، بس یہی ہوتا ہے، اور بالکل بھی مجھے نہیں ہے کہ آپ کیوں جا رہی ہو اس ٹائم کیوں جا، مجھے رات کو بھی اگر کوئی شوٹس آتا ہے تو پھر بابا خود مجھے ڈراپ کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ تو لاسٹ پر آپ مجھے کیا میسیج دیں گی جو نیو لڑکیاں جو ہیں، ینگ لڑکیاں، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لیکن ان کی فیملی یا وہ خود بھی ڈرتی ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ آپ بھی ینگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی؟ انہیں آنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل آنا چاہیے، دیکھو یونیورسٹیز میں لڑکیاں جاتی ہیں تو گھر میں کیا کہہ کے جاتی ہیں، باہر کیا کرتی ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، اور یہ شوبز میں لوگ بہت اچھے ہیں، یونیورسٹیز میں آئس کرتی ہیں، ڈرگس کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، وہ پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ کیوں ہماری بیٹیاں ادھر جا کے کیا کریں کیا نہیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ شوبز جوائن کریں آپ، لیکن اگر آپ کی فیملی آپ کی سپورٹیو ہے تو ہاں بالکل الاؤ کرتی ہیں اور سپورٹیو ہے پیچھے سے کہ وہ آپ کو لے کے چل سکتی ہیں تو آپ ضرور کریں۔ تو ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے رمشا خان موجود تھی، آپ نے ان کی خوبصورت سی باتیں سنی، ان کا جو سفر انہوں نے چھوٹی عمر میں آغاز کیا اور ماشاءاللہ بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے بہت ساری جو ہے منزلیں طے کی ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ آگے مزید کامیابیوں کا سفر جو ہے طے کرتی رہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اردو 5 سے اپنے ہوسٹ رابعہ علی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔